یہ ویرانے میں کھڑی بلند و بالا عمارت جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں سلطان محمود غزنوی دفن ہے، لیکن اس مقبرے کے موجودہ دروازے اس کے اصل دروازے نہیں ہیں۔ یہ تاریخ کا عجیب اتفاق ہے کہ محمود غزنوی کا مزار تو غزنی میں ہے، لیکن اس کے اصل دروازے بھارتی شہر آگرہ کے قلعے میں محفوظ ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ محمود غزنوی کی سب سے مشہور فتح سومناتھ کا مندر ہے، لیکن کیا واقعی سومناتھ کا کوئی مندر تھا بھی؟ کیا سلطان کے بارے میں مشہور واقعات اتنے ہی درست ہیں جتنے کہ آپ نے اور ہم نے سن رکھے ہیں؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی وہ کون تھا سیریز میں ہم آپ کو محمود غزنوی کی بائیوگرافی کا دوسرا اور آخری حصہ دکھائیں گے اور یہی سب بتائیں گے۔ سلطان بننے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے منت مانی کہ اگر اس کی سلطنت میں امن رہا تو وہ ہندوستان میں بت پرستوں کے خلاف جہاد کرے گا۔ امن ہوتے ہی محمود غزنوی نے ہندوستان پر پہلا حملہ اگست 1001 میں کر دیا۔ اس حملے میں اس نے پشاور کے نزدیک اپنے پرانے دشمن راجہ جے پال کو شکست دی۔ اس کو مال غنیمت میں شاہی خاندان کے ہیروں کے 16 ہار ملے، جن کی قیمت 6 لاکھ دینار تھی۔ اس کے علاوہ 5 لاکھ غلام اور کنیزیں بھی تقسیم ہوئیں۔ اس جنگ کے بعد محمود غزنوی نے پنجاب کا ایک اور علاقہ بٹھنڈا بھی فتح کر لیا، مگر اس کی جنگ کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ راجہ جے پال زندہ پکڑا گیا تھا۔ مگر سلطان نے یہ کیا کہ ایک بار پھر راجہ جے پال کو خراج کے وعدے پر رہا کر دیا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب جے پال رہائی پا کر واپس پہنچا تو اس نے ایک عجیب و غریب کام کیا۔ اس نے خود کو چتا میں جلا کر خودکشی کر لی۔ اس کی موت کے بعد بھی لیکن یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بیٹے آنند پال اور پھر نواسے جے پال ثانی نے بھی کئی دفعہ محمود غزنوی سے جنگیں لڑیں، لیکن ہر بار شکست ہی ان کا مقدر ٹھہری۔ ان میں سب سے بڑی جنگ ایک بار پھر پشاور ہی کے قریب ہوئی تھی۔ 1008 میں آنند پال نے تمام ہندوستانی ریاستوں کو متحد کر کے محمود غزنوی سے جنگ شروع کی۔ آنند پال کی درخواست پر اجین، گوالیار، کنوج، دہلی، اجمیر اور کلنجر کے راجاؤں کی فوج جمع ہو گئی۔ اس فوج کے لیے بہت سا مال اور دولت بھی چاہیے تھی، اس کے لیے بہت سے جتن کیے گئے، یہاں تک کہ ہندو عورتوں نے اپنے زیور پگھلا کر فوج کو سونا اور چاندی بھی بھیجی۔ پشاور کے قریب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو محمود غزنوی نے اپنی فوج کی کم تعداد کو دیکھتے ہوئے اپنے کیمپ کے گرد خندق کھود لی۔ 40 روز تک دونوں فوجیں آمنے سامنے دو بدو کھڑی رہیں۔ تیر چلا نہ تلوار، نیزے اچھلے اور نہ ہی خون بہا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ لیکن 41 روز بعد غزنوی فوج کے 6000 تیر اندازوں نے ہندوستانی فوج پر تیروں کی بارش کر دی، لیکن اس پہلے حملے کا بہت سخت جواب ملا۔ پہلے تو ہندوستانی فوج نے تیر اندازوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور پھر انہوں نے خندق پار کی اور غزنوی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ اب ہندوستانی فوج کا پلڑا بھاری ہو گیا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ یہ جنگ جیت بھی جاتے، مگر پھر ایک حادثے نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا، بلکہ ہندوستان کا پانسا پلٹ دیا۔ راجہ آنند پال جس ہاتھی پر سوار تھا وہ تیروں کی بارش اور کان پھاڑ دینے والے شور و غل سے خوفزدہ ہو کر بے قابو ہوا اور پھر جدھر منہ اٹھا ادھر بھاگ کھڑا ہوا۔ راجہ کے ہاتھی کو میدان چھوڑتے دیکھ کر ہندوستانی فوج میں بھی بھگدڑ مچ گئی، وہ بھی بھاگ نکلی اور یوں میدان جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ محمود غزنوی نے پشاور کا یہ میدان بھی مار لیا تھا۔ اس تاریخی فتح کے بعد محمود غزنوی نے ہندوؤں کے مقدس شہروں نگر کوٹ، تھانسیر اور دوسرے شہروں پر حلہ بولا اور انہیں تاخت و تاراج کر دیا۔ اس نے مندروں سے سونے چاندی کے بت اور ہیرے جواہرات جمع کر کے غزنی بھیج دیے۔ تھانسیر میں تو 2 لاکھ افراد کو غلام بھی بنایا گیا۔ اسی طرح کنوج میں 20 روز تک تباہی و بربادی کا کھیل جاری رہا۔ کہتے ہیں غزنی میں ایک بار سلطان نے پنجاب سے لائے گئے سونے کے تخت، قیمتی پتھر اور زیورات عوام کے سامنے پیش کیے تو دیکھنے والوں کے چہروں پر حیرتوں کے سمندر تھے۔ محمود غزنوی نے ان علاقوں کے علاوہ کشمیر پر بھی حملہ کیا تھا۔ سید محمد لطیف اپنی کتاب تاریخ پنجاب میں لکھتے ہیں کہ محمود غزنوی نے کشمیر کی تمام عظیم الشان دولت کو لوٹ لیا اور وہاں کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور بھی کیا۔
1019 میں سلطان نے ہندوستان میں اپنی فتوحات کی تفصیلات بغداد کے خلیفہ القادر باللہ کو بھی بھیجی۔ خلیفہ نے شہر کے مسلمانوں کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ کارنامے سنائے اور شہر میں خوشی منائی گئی۔ عباسی خلیفہ نے محمود غزنوی کو امین الملت یعنی ملت اسلامیہ کا امانت دار اور یمین الدولہ یعنی ریاست کا سیدھا ہاتھ کے خطابات بھی دیے، جبکہ انعام میں شاہی لباس بھی بھیجا۔ اس کے 2 سال بعد محمود غزنوی نے لاہور پر حملہ کیا اور اسے فتح کر کے اس کا نام تک بدل دیا۔ اس نے لاہور کو محمود پور کا نام دیا، لیکن ظاہر ہے یہ نام زیادہ چلا نہیں، لاہور لاہور ہی رہا۔ ہاں، اس کا مشہور غلام ایاز جسے اس نے لاہور کا حاکم بنایا تھا، اس نے بہت نام کمایا۔ ایاز کی قبر لاہور کے علاقے رنگ محل میں موجود ہے۔ یہ وہی ایاز ہے جس نے شہر میں ایک قلعہ اور شہر کی دیوار تعمیر کی تھی، لیکن یاد رہے کہ یہ قلعہ اور دیوار وہ نہیں جو آج موجود ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے غلام ایاز کا لاہور میں وہی دور تھا جب حضرت داتا کے نام سے لازوال عزت پانے والے صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری افغانستان سے لاہور تشریف لائے تھے۔ لیکن ان سب سے اہم اور یادگار واقعہ وہ ہے جس کے لیے سلطان محمود غزنوی کو تاریخ نے یاد رکھا ہے، اور وہ واقعہ تھا سومناتھ مندر پر حملے کا واقعہ۔ یہ موجودہ بھارت کا علاقہ کاٹھیا واڑ گجرات ہے اور اس کی ساحلی پٹی ہے۔ یہی کہیں وہ مشہور زمانہ سومناتھ کا مندر تھا جس پر 1024 میں سلطان محمود غزنوی نے حملہ کیا تھا۔ سلطان غزنی سے نکلا اور اجمیر کو اجاڑتا ہوا آگے بڑھا، راستے کے تمام قابل ذکر قلعوں کو فتح کرتا وہ 2 سال میں سومناتھ کے دروازوں کے سامنے تھا۔ مندر کے دروازے سندل کی لکڑی کے بنے ہوئے تھے اور ان کی شہرت بھی مندر ہی کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ سومناتھ ہندوؤں کا بہت مقدس مندر تھا، اس کی محافظ راجپوت فوج تھی۔ اس فوج نے سلطان کے حملوں کا 3 دن تک ڈٹ کر مقابلہ کیا اور سلطان کو مندر میں داخل ہونے سے روکے رکھا۔ سلطان محمود غزنوی کو شاید اتنے مضبوط دفاع کی توقع نہیں تھی، اس لیے جب اس نے فتح کی کوئی صورت نہ دیکھی تو گھوڑے سے اتر گیا۔ سید محمد لطیف لکھتے ہیں کہ اس نے لشکر کے سامنے خدا کو سجدہ کیا، اللہ سے مدد کے لیے دعا مانگی اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس نے اپنے جرنیل ابو الحسن کا ہاتھ تھاما اور ایسا نعرہ بلند کیا کہ ساری فوج میں جوش کی ایک لہر دوڑ پڑی اور وہ قلعے پر ٹوٹ پڑے۔ اس حملے میں 5000 راجپوت سپاہی مارے گئے، جو بچے وہ کشتیوں میں سمندر کے راستے فرار ہو گئے۔ سومناتھ کا تاریخی شہر اور مندر محمود غزنوی کے سامنے کھلا گیا۔ تاریخ فرشتہ میں اس سے متعلق ایک اور واقعہ بھی لیکن لکھا ہوا ہے، وہ یہ کہ محمود غزنوی نے ایران کے صوفی بزرگ سلطان محمد شیخ ابو الحسن خرقانی کی چادر کو ہاتھ میں لے کر فتح کی دعا کی تھی۔ اسے سومناتھ میں فتح تو مل گئی، لیکن اسی رات کہتے ہیں محمود غزنوی نے خواب میں شیخ ابو الحسن کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، اے محمود، تو نے میری چادر کی آبرو ریزی کی ہے۔ اگر تو فتح کے بجائے تمام غیر مسلموں کے اسلام لے آنے کی دعا کرتا تو وہ بھی قبول ہو جاتی۔ بہرحال جب سلطان سومناتھ کے مندر میں داخل ہوا تو اس کے سامنے ایک 9 فٹ اونچا مجسمہ نصب تھا۔ سلطان نے گرز کی ایک ضرب سے اس کی ناک توڑ دی۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ بت کے 2 ٹکڑے غزنی روانہ کیے جائیں، ایک کو جامع مسجد کی دہلیز پر پھینک دیا جائے اور دوسرے کو اس کے محل کے صدر دروازے پر رکھ دیا جائے۔ مندر کے برہمن پجاریوں نے اس بت کو بچانے کے لیے سلطان کو بڑی مقدار میں سونا دینے کی پیشکش کی۔ اس پر محمود غزنوی نے اپنا یہ مشہور زمانہ جملہ کہا تھا کہ وہ تاریخ میں بت فروش نہیں بلکہ بت شکن کہلانا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس کے حکم پر بت کو توڑ دیا گیا۔ جب بت کو توڑا گیا تو اس کے اندر سے بہت بڑی مقدار میں ہیرے جواہرات نکلے۔ غزنی کے علاوہ اس بت کا ایک ٹکڑا مکہ مکرمہ اور دوسرا مدینہ منورہ بھی روانہ کیا گیا تھا۔ مندر سے سونے چاندی کے چھوٹے بڑے مزید بت اتنی بڑی تعداد میں ملے کہ ان کی قیمت کا درست اندازہ مشکل ہو گیا۔ ایسا بھی تاریخ میں مشہور رہا ہے کہ سومناتھ کے قیمتی دروازے تک سلطان محمود غزنوی اکھاڑ کر غزنی لے گیا تھا اور یہ دروازے اس کے مقبرے میں لگائے گئے تھے۔ لیکن کیا واقعی؟ یہ کہانی بہت افسانوی رنگ لیے ہوئے ہے، بہت جذباتی ہے، لیکن کیا سچی بھی ہے؟ اس کو پرکھنے کے لیے آپ کو 1000 سال پرانی نہیں
बल्कि सिर्फ 2 सदियों पुरानी एक बात बताते हैं। 1842 में बरतानवी पार्लियामेंट में एक बहस हुई जो तारीख में प्रोक्लेमेशन ऑफ गेट्स के नाम से मशहूर है। इसमें बकौल भारतीय मुसन्निफ रोमेला थापड़ अंग्रेजों ने हिंदुओं की हमदर्दी हासिल करने के लिए फैसला किया कि महमूद गजनवी के मज़ार से सोमनाथ के दरवाजे वापस लाए जाएं और हिंदुओं को दे दिए जाएं, क्योंकि उनके ख्याल में 800 साल पहले महमूद गजनवी ने हिंदुओं के हकूक पामाल किए थे। लेकिन हुआ ये कि जब वो दरवाजे महमूद गजनवी के मज़ार से उखाड़ कर हिंदुस्तान लाए गए तो पता चला कि वो दरअसल सोमनाथ मंदिर के दरवाजे हैं ही नहीं, क्योंकि सोमनाथ के दरवाजे तो संदल की लकड़ी के थे, जबकि ये दरवाजे गजनी में पाई जाने वाली देवदार की लकड़ी से बनाए गए थे और इन पर अरबी रस्मुल ख़त में अरबी ज़ुबान में कुछ लिखा भी हुआ था। इस बात ने इस सारे वाक़े की तफसीलात को मशकूक कर दिया कि क्या सोमनाथ के मंदिर की फतह और लूट मार के बारे में जो कहानियाँ मशहूर हैं वो उसी तरह पेश आई थीं या इसमें बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई है, एग्जैजरेशन है। भारतीय मुहक्किक और मुसन्निफा रोमेला थापड़ तो लिखती हैं कि इन किस्सों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। उनके मुताबिक ये हमला इतना बड़ा नहीं था जितना तारीखी किताबों में लिखा गया है। उनके ख्याल में ये कहानी अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी मुसलमानों और हिंदुओं में तफरीक पैदा करने के लिए फैलाई थी। हो सकता है सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान में वो सब ना किया हो जिसका उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन उसके ज़ाती किरदार और मुसलमानों से उसकी जंगों पर सवालात खुद मुसलमान मुर्रखीन ने भी उठाए हैं। सैयद मोहम्मद लतीफ़ लिखते हैं कि महमूद गजनवी शराब पीता था। प्रोफेसर अजीज़ुद्दीन इल्ज़ाम लगाते हैं कि महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान से गैर मुस्लिम सिपाहियों की एक फ़ौज तैयार करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की थी। महमूद गजनवी ने सीस्तान और गर्जिस्तान की मुसलमान रियासतों पर भी कब्ज़ा किया और तो और उसने समरकंद हासिल करने के लिए बगदाद में मुसलमानों के आबासी खलीफा को भी धमकी दी थी। उसने कहा था कि मैं अब जान गया हूँ कि तुम लोग ये चाहते हो कि मैं 1000 हाथी लेकर दारुल खिलाफत को रौंद डालूं और बारगाहे खिलाफत का मलबा इन्हीं हाथियों पर लाद कर गजनी ले आऊं। महमूद गजनवी के मुतल्लिक ये भी मशहूर है कि उसने मशहूर ज़माना शायर फिरदौसी से शाहनामा लिखवाया था और हर शेर के बदले सोने की अशरफी देने का वादा किया था। लेकिन जब शाहनामा तहरीर हो गया तो सोने के बजाय चांदी के सिक्के उसने पेश कर दिए फिरदौसी की खिदमत में। फिरदौसी ने यह मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। बाद में महमूद गजनवी ने फिरदौसी के लिए सोने के सिक्के भेजे, लेकिन ये सिक्के तब पहुंचे जब फिरदौसी का जनाजा गुजर रहा था। इन सब बातों के बावजूद ये हकीकत अपनी जगह है कि सुल्तान महमूद गजनवी ने एक अजीमुशान सल्तनत कायम की थी। उसकी सल्तनत ईरान से लेकर कुछ चीनी इलाकों तक और जनूब में बहेरा अरब तक फैली हुई थी। सिर्फ सल्तनत ही नहीं फैली थी, बल्कि उसके पास खजानों के भी अंबार लग चुके थे। लेकिन अब ये खजानों के अंबार उससे जुदा होने वाले थे। उसे 63 बरस की उम्र तक पथरी का जानलेवा मर्ज लाहिक हो चुका था। जब वो जान गया कि अब उसके जिंदा रहने का कोई इम्कान नहीं, तो वो गमज़दा रहने लगा। उसने शाही खजाने से तमाम जवाहरात, रुपए और अशरफियाँ निकलवा कर महल के सहन में ढेर लगवा दिया। फिर वो उन्हें देख कर धाड़े मार मार कर रोने लगा। अगले रोज़ उसने अपनी फ़ौज को शो ऑफ के लिए मुआयने के लिए सफ़ारा करवाया, जिसमें उसके सामने से 1 लाख पैदल फ़ौज, 50,000 घोड़सवार और 1300 हाथी गुजरे। महमूद गजनवी अपने पलंग पर टेक लगाए बैठा था, ये सब देखता था और आंसू बहाता जाता था। इसके अगले दिन 29 अप्रैल 1030 को 63 बरस की उम्र में महमूद गजनवी इंतकाल कर गया। अफ़गान शहर गजनी की ये इमारत एक मकबरा है और इसे कसरे फ़ेरोज़ी कहते हैं। इसके असल दरवाजे अब मौजूद नहीं हैं, क्योंकि आप जान चुके हैं कि इन्हें अंग्रेज़ उखाड़ कर हिंदुस्तान ले आए थे और अब ये आगरा के किले में महफूज हैं। इसी मकबरे में सुल्तान महमूद गजनवी महवे ख्वाब है। दोस्तों, तारीख़ जितनी पुरानी होती है उतनी ही मशकूक और मुबालगा आराई और किस्सों पर मुश्तमिल होती है। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपके ख़याल में सुल्तान महमूद गजनवी एक हीरो था या एक ताकतवर सुल्तान जो एक ताकतवर रियासत कायम करना चाहता था और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। तो दोस्तों, ये तो थी उस सुल्तान की कहानी जिसने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए।
لیکن اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا سلطان تھا جس نے ہندوستان پر حملوں کا مقابلہ کیا، تو یہاں دیکھیے ٹیپو سلطان کی بائیوگرافی۔ یہ رہی پانی پت کی عظیم جنگ کے کردار احمد شاہ ابدالی کی داستان حیات، اور یہاں جانیے صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو کیسے آزاد کروایا۔